السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسپیچ کسے کہتے ہیں۔ واٹ ایور وی ٹاک از کالڈ اسپیچ، اور اسپیچ جو بھی کچھ بھی ہم بولتے ہیں اس کے کچھ اجزاء یا الفاظ ہوتے ہیں، ان کے جوڑنے سے یہ ایک اسپیچ بنتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں، ان الفاظ یا اجزاء کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں اسپیچ۔ The speech consists of parts that are called words, that is called parts of speech. آگے ہم پڑھیں گے parts of speech کتنے ہیں۔ تو انگریزی میں ہمارے پاس 8 ہیں parts of speech۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے noun، دوسرے نمبر پہ ہے pronoun، تیسرے نمبر پہ ہے adjective، چوتھے نمبر پہ ہے adverb، پانچویں نمبر پہ ہے verb، چھٹے نمبر پہ ہے preposition، ساتویں نمبر پہ ہے conjunction، اور 8ویں نمبر پہ ہے انٹرجیکشن۔ تو ان میں پہلے نمبر پہ ہم بات کریں گے ناؤن کی۔ ہم اس میں ناؤن کی تمام جو ٹائپس ہیں وہ اس میں ڈسکس کریں گے ان کی ڈیفینیشنز اور ایگزامپل کے ساتھ۔ تو آئیے پہلے پارٹس آف اسپیچ ناؤن کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پہلے ہم ناؤن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ہم ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناؤن کیا ہے؟ ناؤن از نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ۔ ناؤن کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اسم کہتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی شخصیات ہیں یا کوئی جگہ ہیں یا کوئی چیزیں ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ نام ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ناؤن۔ اور دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نام کے بغیر ہو، ہر چیز کا نام ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ناؤن۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں ناؤن، کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ آگے ہم ٹائپس پڑھتے ہیں ناؤن کی۔ تو پہلے جو ہم بہت عام سی جو ٹائپس ہیں، تو ان میں کامن ناؤن ہے اور پراپر ناؤن ہے۔ تو کامن ناؤن کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم کامن ناؤن کی بات کر لیتے ہیں۔ کامن ناؤن از اے ناؤن دیٹ از یوزڈ فار کامن لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس۔ کامن ناؤن کیا ہے؟ وہ اسم جو عام جانداروں اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل ہے اٹ از اے پین، یہ ایک قلم ہے۔ تو اس میں جو پین ہے یہ ایک کامن ناؤن ہے۔ تو یہ ایک جو پین ہے یہ بہت ساری پینس کو ظاہر کر رہا ہے، جس میں ہر ٹائپ کے پین آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی اسپیسیفک نہیں بتایا گیا کہ یہ ریڈ کلر کا پین ہے، وائٹ کلر کا پین ہے، یا کوئی کوالٹی اس کی نہیں بتائی گئی۔ آگے دوسری ایگزامپل، شی از اے وومن، وہ ایک عورت ہے۔ اس میں وومن عورت، یہ بھی ایک کامن ناؤن ہے۔ ادھر اگر کسی وومن کے ساتھ ہم کسی کا نام لگا دیتے تو یہ ایک اسپیسیفک ہو جاتا۔ کامن ناؤن کی دو ٹائپس ہیں، کاؤنٹیبل ناؤنس اور ان کاؤنٹیبل کامن ناؤنس۔ یہ اس کی دو ٹائپس ہیں۔ تو کاؤنٹیبل کامن ناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ آل دوز کامن آبجیکٹس وچ کین بی کاؤنٹیڈ آر کالڈ کاؤنٹیبل کامن ناؤن۔ ایسی تمام اشیاء جنہیں ہم گن سکتے ہیں، جنہیں ہم شمار کر سکتے ہیں، وہ کامن ناؤن، کاؤنٹیبل کامن ناؤنس کہلاتی ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل میں ہے یو ہیو 3 houses۔ تو اس میں کہ آپ کے پاس، تمہارے پاس 3 مکان ہیں۔ تو 3 مکان یہ گنے جا سکتے ہیں۔ دیر آر سم ایپلز ان دا باسکٹ، تو یہ باسکٹ ہے، یہ بھی گنی جا سکتی ہیں باسکٹس۔ مدر از واشنگ پلیٹس، جو پلیٹس بھی ہیں یہ کاؤنٹیبل کامن ناؤن ہے، کیونکہ پلیٹس کو بھی ہم گن سکتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی یہ ان کی تعداد اسپیسیفک ہوتی ہے، ہم انہیں گن سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پلیٹس کی تعداد کو نہیں گن سکتے۔ تو یہ کاؤنٹیبل کامن ناؤنس ہیں۔ آگے ہم جاتے ہیں انکاؤنٹیبل کامن ناؤنس۔ آل دوز کامن آبجیکٹس وچ کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ آر کالڈ انکاؤنٹیبل کامن ناؤنس۔ ایسی تمام اشیاء، عام اشیاء جنہیں شمار نہ کیا جا سکے، انہیں انکاؤنٹیبل کامن ناؤنس کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے واش آؤٹ دس ڈرٹ۔ تو ادھر ہم یہ گرد دھو ڈالو، اس میں جو ڈرٹ ہے یہ گرد کو ہم نہیں گن سکتے، کیونکہ گرد کی بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں، تو یہ انکاؤنٹیبل ہے۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اس میں آنیسٹی ایک ناؤن ہے، لیکن ادھر ہم دیکھیں تو آنیسٹی، ایمانداری، یہ ہم گن نہیں سکتے، یہ وہ ناؤن نہیں ہے جو گننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ انکاؤنٹیبل ہے۔ آنیسٹی یہ ایک ناؤن ہے، لیکن ہم اسے گن نہیں سکتے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی۔ وائی آر یو اینگری، تم غصہ کیوں ہو؟ اس میں جو لفظ ہے اینگری، تو اینگری یہ بھی ہم کسی کا غصہ گن نہیں سکتے، یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پراپر ناؤن۔
پراپر ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ انہیں اردو میں کہتے ہیں اسم معرفہ. A proper noun is a noun that is used for particular living or non-living things. اسم معرفہ یا پراپر ناؤن وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے جو خاص جاندار اور خاص بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب جو خاص جاندار چیزیں یا خاص بے جان چیزیں ان کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے پراپر ناؤن کہتے ہیں، یا ان کے نام ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن. اس کی ایگزامپل ہے ہولی قرآن، یا کوئی سٹی کی ہم بات کریں تو لاہور ہو گیا، یا کنٹری کی بات کریں تو جیسے پاکستان ہو گیا یا امریکہ ہو گیا. یہ پراپر ناؤن ہے کسی خاص جگہ یا چیز کو یا نام کو ظاہر کریں. جس طرح اگر ہم کہتے ہیں بادشاہی مسجد، تو اگر ہم سمپل کہتے ہیں نا مسجد، تو یہ مسجد کامن ناؤن ہے کیونکہ یہ کوئی بھی مسجد کو ظاہر کر سکتا ہے. لیکن ہم اگر کہتے ہیں بادشاہی مسجد تو یہ ایک کامن ناؤن ہوگا کیونکہ یہ خاص مسجد کو ظاہر کر رہا ہے یہ نام. تو اس ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں دے لیو ان کوئٹہ. تو ادھر جو کوئٹہ ہے یہ ایک پراپر ناؤن ہے کیونکہ ہمیں جگہ کا نام بتا دیا کہ کوئٹہ، تو یہ ادھر جو کوئٹہ ہے یہ پراپر ناؤن ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پراپر ناؤن کسی بھی اگر کوئی ناؤن ظاہر کرے کسی خاص جگہ یا کسی مطلب امپورٹنٹ پرسنالٹی، اس میں کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی کا بھی نام ساتھ آ جائے تو وہ بھی پراپر ناؤن میں ہوتا ہے. اور اگر کسی خاص جگہ کا نام آتا ہے یا پرسن کا نام آ جائے یا پلیس، تو یہ کسی خاص چیز کا نام آ جائے تو یہ پراپر ناؤن میں شمار ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی قسم ہے ناؤن کی، وہ ہے کلیکٹیو ناؤن. تو کلیکٹیو ناؤن کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن از اے ناؤن دیٹ ڈینوٹس اے کلیکشن آف تھنگس اینڈ پرسنز. کلیکٹیو ناؤن وہ اسم ہے جو چیزوں اور انسانوں کے مجموعے کو ظاہر کرتا ہے. بیسیکلی یہ صرف ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، ایک ہی ناؤن ہوتا ہے جس میں کلیکشن آف تھنگز آ جاتی ہیں. مطلب ایک ہی ناؤن بہت سی گروپ آف تھنگس کو شو کرتا ہے. جیسے نیشن، ایک قوم میں ہر قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ایک قوم میں ہر چیز آ جاتی ہے. فیملی، خاندان میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. آرمی، پولیس یا ٹیم، تو یہ کلیکشن آف تھنگس کو شو کرتے ہیں. جیسے آور آرمی ڈیفیٹڈ دا انڈین آرمی، جو ناؤن آ رہے ہیں آرمی، تو یہ ایک کلیکشن آف سولجرس کو شو کر رہا ہے. تو یہ کلیکٹیو ناؤن ہے جو کلیکشن آف تھنگس کو ظاہر کرے. آگے ہے آئی سا اے ہرڈ آف کیٹل. میں نے مویشی کو ایک ریوڑ دیکھا. تو اس میں جو ہرڈ ریوڑ یہ شو کر رہا ہے، اس میں جو کیٹل ہیں مویشیوں کا ریوڑ، اس میں بہت سے مویشیوں کے ریوڑ میں بہت سارے مویشی آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن اب کوئی بھی مطلب ایک ناؤن ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں تو اسے ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اگلی قسم ہے مٹیریل ناؤن. مٹیریل ناؤن جیسے آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ناؤن جو کسی بھی مٹیریلسٹک چیز کو ظاہر کرے، کسی بھی مٹیریلسٹک چیز کے نام کو ظاہر کرے، جس کو ہم اس کی عام ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو ہم چھو سکیں یا ہمارے مطلب ہم آنکھوں سے اسے دیکھ بھی سکیں اور چھو بھی سکیں، اسے مٹیریل ناؤن کہتے ہیں. جیسے گولڈ، سلور، آئرن، ووڈ، کاٹن، بٹر یا انسان، تو انہیں ہم چھو سکتے ہیں. یہ مٹیریل ناؤن میں آ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز جو مطلب اس کا حجم بھی ہو، میس بھی ہو، جسے ہم چھو سکیں اسے ہم مٹیریل ناؤن کہہ سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے جیسے شوگر ہو گیا، آئرن، گیو می شوگر. تو اس میں جو ناؤن ہے شوگر، تو یہ ایک مٹیریل ناؤن ہے کیونکہ ہم اسے چھو بھی سکتے ہیں. جیسے دیوار ہو گئی یا آئرن روڈ یہ بھی ایک مٹیریل ناؤن ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، جس کا کوئی اسپیسیفک میس بھی ہو یا جسے ہم دیکھ بھی سکیں، تو یہ مٹیریل ناؤن آ جاتا ہے. آگے ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن یہ جو مٹیریل ناؤن ہے اسے ہم کہتے ہیں اس میں مادہ اردو میں، اور جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اسے ہم کہتے ہیں اس میں ہے مادہ، یا اسے ہم اس میں مجرد بھی کہتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ناؤن ہے جو کسی بھی کوالٹی، ایکشن یا اسٹیٹ آف ناؤن کو شو کرتا ہے، لیکن اس میں وہ ناؤن آ جاتے ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے. اگر ہم جس طرح یہ کسی چیز کی کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی میں آ جاتے ہیں، جیسے وزڈم ہو گیا، اونیسٹی، بریوری، ڈارکنیس یا ہارڈنیس. تو یہ خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم یہ کوالٹیز، ان خوبیوں کو ہم گن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. یہ مطلب مجرد ہوتی ہیں، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن میں آ جاتی ہیں. یہ اس میں غیر مادہ. اور ایکشن کو بھی ایبسٹریکٹ ناؤن شو کرتا ہے، جیسے ہیٹریڈ، تھیفٹ، موومنٹ، etc. تو یہ بھی ایکشن بھی آ جاتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں. پھر اسٹیٹ، حالت.
پاورٹی ایسوسیٹ میں آ جاتا ہے، جیسے پاورٹی آ گیا، سکنس آ گیا، سلیپ، یوتھ، چائلڈہڈ، تو یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن کی ایگزامپلس ہیں۔ تو فی الحال ہم نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کسے کہتے ہیں، کہ کوئی بھی ناؤن جسے ہم کوئی بھی جو ناؤن جو ایکشن کو ظاہر کرے یا اسٹیٹ کو ظاہر کرے یا کوالٹی کو، اسے ہم کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو ناؤن کی قسم آ جاتی ہے وہ ہے پوزیسو ناؤن۔ پوزیسو ناؤن شو اونرشپ بائی ایڈنگ این اپوسٹروفی اور سائن اپیس اور بوتھ۔ تو اس کو ہم اردو میں پوزیسو ناؤن کو اس میں اضافی کہتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے جو علامت حذف یا ایس یا پھر دونوں کے اضافے سے ملکیت ظاہر کرتا ہے۔ یہ اصل میں پوزیسو ناؤن ملکیت ظاہر کرتا ہے، جیسے لیمنز ایسیڈیٹی، تو اس میں لیموں کی تیزابیت، اس میں ادھر جو لیموں کی تیزابیت ہے یہ اصل میں لیموں کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے جس میں اس کی ایسیڈیٹی شو کی جائے۔ اس کے علاوہ اور ایگزامپل ہیں اس کی، جس طرح مائی ہاؤس ہو گیا، میرا گھر۔ تو میرا گھر یہ ایک ایسا ناؤن ہے جو ملکیت ظاہر کرتا ہے۔ اس کے تو یہ تھی آج ناؤن کی کچھ ٹائپس جو ہم نے ڈسکس کی۔ اگلی ویڈیوز میں ہم اگلے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں پڑھیں گے۔